اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ہدایت الصرف کا سبق نمبر 11، فعل کی تقسیمات۔ فعل کی تقسیمات پڑھنے سے پہلے فعل کی تعریف کو ایک مرتبہ دوبارہ سے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ فعل وہ ہوتا ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جاتا ہے۔ مستقل معنی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اپنا معنی اکیلے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو فعل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی اکیلے ظاہر کر دیتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے، فعل کی تقسیمات پڑھیں گے۔ فعل کی مختلف اعتبارات سے 5 تقسیمات کی جاتی ہیں۔ مختلف اعتبارات سے مختلف وجوہات کی بنا پر فعل کی 5 تقسیمات کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس سبق میں آپ کو ایک ایک تقسیم کے متعلق بتاؤں گا اور ایک ایک تقسیم کو کتنے کتنے حصوں میں کیا اور پھر ان حصوں کی تعریفات اور مثالیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو چلیے آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنی پہلی تقسیم کی طرف کہ پہلی تقسیم کیوں کی جاتی ہے۔ فعل کی تقسیم نمبر 1، مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں مفعول بہ کی ضرورت و عدم ضرورت کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے فعل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ اب میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیجئے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ضرب زید بکرا۔ ہم جانتے ہیں کہ جس میں کام کے کرنے کا معنی پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے فعل، اور اس مثال میں ضربہ جو ہے وہ فعل ہے، اور جب فعل ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ فاعل بھی موجود ہوگا۔ تو زیدن کیا ہے، وہ زیدن اس کا فاعل ہے کیونکہ کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، اور بکرن، بکرن کیا ہے یہاں پر، بکرن اس کا مفعول ہے کیونکہ فاعل کے فعل کا اثر جو ہے وہ بکرن پر ہو رہا ہے، بس یہ بکرن جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے۔ تو ہم نے یہ پہچان لیا کہ یہ ضربہ فعل ہے اور زیتون جو ہے وہ فاعل ہے اور بکرن جو ہے وہ مفعول ہے۔ اب آپ اس کو آسانی سے سمجھیے فعل لازم اور فعل متعدی کو اور اس پہلی تقسیم کو، کہ دیکھیں یہاں پر اگر میں یوں کر کے ترجمہ کروں، صرف اور صرف فعل اور فاعل کا ترجمہ کروں، ضرب زیدن، ضرب زیدن، صرف اس کا ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ ہوگا زید نے مارا۔ کیا صرف اتنا میں نے کہا کہ زید نے مارا، کیا آپ کو مکمل مفہوم حاصل ہوا؟ تو آپ کہیں گے نہیں، مکمل مفہوم حاصل نہیں ہوا، کیونکہ یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کس کو مارا، کسے مارا، اور جب میں یوں کر کے ترجمہ کرتا ہوں اس کے ساتھ مفعول کو بھی ملا لیتا ہوں اور مفعول کا بھی ترجمہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں ضرب زید بکرن، زید نے مارا بکر کو مارا، تو اب آپ کہیں گے ہاں اب آپ کو مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہے۔ تو المختصر یہ کہ یہاں پر یہ جو ضرب فعل ہے یہ ایک ایسا فعل ہے جو مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں، مکمل مفہوم حاصل کرنے کے سلسلے میں مفعول بہ کی ضرورت کا محتاج ہے۔ یعنی یہاں پر مفعول بہ کی ضرورت ہے، اسے مفعول کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو مفعول چاہتا ہے، مفعول کا تقاضا کرتا ہے، فقط فاعل کے ساتھ مل کر اس کا معنی مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ضرب ایک ایسا فعل ہے جو مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ضرب ایک ایسا فعل ہے جو مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں، خرج
زیدن۔ اب آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں، خرج کا مطلب نکلا اور زیدن کا مطلب زید، خرج زیدن زید نکلا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، تو آپ کا جواب ہوگا زید نکلا، ٹھیک ہے، پورا کا پورا مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہے، مفعول بہ کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ یہ جو فعل ہے خرج ایک ایسا فعل ہے جو مفعول بہ کا تقاضا نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، اب ہم کیسے پہچانیں کہ یہ فعل مفعول بہ کا تقاضا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو تقسیم ہے اس کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سا فعل مفعول بہ کا تقاضا کر رہا ہے اور کون سا فعل مفعول بہ کا تقاضا نہیں کر رہا۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے یہ تو پہچان لیں کہ یہ فعل مفعول بہ کا تقاضا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اس سلسلے میں بہت آسان سی بات ہے، 3 سوالات مفعول بہ کو پہچاننے کے سلسلے میں 3 سوالات جو ہے وہ بنائے گئے ہیں آسانی کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے کس کو، دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کسے، اور تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کیا۔ بس اگر کس کو کے جواب میں جو آتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، مفعول بہ ہوتا ہے، اور کسے کے جواب میں جو آتا ہے وہ بھی مفعول بہ ہوتا ہے، اور کیا کے جواب میں جو آتا ہے وہ بھی مفعول بہ ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ یہ سوالات فعل کا ترجمہ فاعل کے ساتھ ملا کر پہلے یہ سوالات کر کے دیکھیں گے کہ ان تینوں میں سے کسی بھی ایک سوال کا کوئی سینس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی سینس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مفعول بہ کا تقاضا کر رہا ہے، اور اگر نہیں آ رہا کوئی سینس بنتا ہوا تو سمجھ لیں کہ یہ فعل مفعول بہ کا تقاضا نہیں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دوبارہ وہی والی مثال لے لیں، آپ ضرب زید بکرا، اب صرف فعل کا ترجمہ فاعل کے ساتھ کر کے دیکھیں، ضرب زید زید نے مارا۔ اب وہی والے سوال کر کے دیکھیں کس کو، دیکھیں سینس بن رہا ہے کہ کس کو مارا، تو بس اگر سینس بن رہا ہے تو یہ ضرب ایک ایسا فعل ہے جو مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے، اسے مفعول بہ کی ضرورت ہے۔ مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ فعل مفعول بہ کا محتاج ہے، فقط فاعل کے ساتھ مل کر اس کا معنی مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری والی مثال میں ہم نے کہا تھا خرج زیدن، اب خرج زیدن کو لے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی والے 3 سوالات کر کے دیکھیں گے کہ سینس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ خرج زیدن، زید نکلا، کس کو؟ نہیں بن رہا سینس۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں، خرج زیدن، زید نکلا، کسے؟ سینس نہیں بن رہا۔ خرج زیدن، زید نکلا، کیا؟ تو آپ تینوں سوال کا یہاں پر کوئی بھی سینس نہیں بن رہا ہے، تو ثابت یہ ہو گیا کہ یہ ایک ایسا فعل ہے، خرج ایک ایسا فعل ہے جو مفعول بہ کا تقاضا نہیں کر رہا، بلکہ فقط فاعل کے ساتھ مل کر اس کا معنی مکمل ہو رہا ہے۔ اس عبارت کو سمجھنے کے بعد اب اگر آپ غور کریں اس کی تقسیم کی وجہ پر، تو آپ کو اب اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی کہ مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں، یہ ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ مفہوم کامل مکمل مفہوم حاصل کرنے کے سلسلے میں مفعول بہ کی ضرورت، یعنی مفعول کی ضرورت و عدم ضرورت ہونے اور ضرورت نہ ہونے کی بنا پر یہ فعل کی پہلی تقسیم کی جاتی ہے، اور اسے 2 حصوں میں کیا جاتا ہے، ایک لازم ایک متعدی۔ تو اب آپ خود بخود سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو جو 2 حصوں میں کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لازمی سی بات ہے، ایک وہ ہوگا جو مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہوگا، اور اس میں سے ایک وہ ہوگا جو مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرتا ہوگا۔ تو آئیے جان لیتے ہیں، پہلے فعل لازم کی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فعل لازم وہ فعل ہے کہ جس کا معنی فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے، مفعول بہ کا تقاضا نہ کرے،
وہ فعل ہے جس کا معنی فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے، مفعول بہ کا تقاضا نہ کرے، جیسے خرج زید، زید نکلا۔ یہ والی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی، خرج زید۔ اب آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں، زید نکلا۔ اب ترجمے کے بعد اب آپ وہی 3 سوال کر کے دیکھیں، یہ جاننے کے لیے کہ یہ مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ مکمل مفہوم حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ فعل مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا۔ تو اب آپ غور کریں، خرج زید، زید نکلا، کسے؟ نہیں بن رہا سینس۔ زید نکلا کس کو؟ سینس نہیں بن رہا۔ زید نکلا کیا؟ سینس نہیں بن رہا۔ تو بس ثابت ہو گیا کہ یہ وہ فعل ہے، خرجا وہ فعل ہے جو جس کا معنی فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتا ہے، یہ مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرتا۔ بس ایسے جتنے بھی افعال جو فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دیں اور مفعول بہ کا تقاضا نہ کریں، بس وہ تمام کے تمام افعال فعل لازم کہلاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک اور تعریف۔ فعل لازم کی ایک تعریف تو میں نے بتا دی کہ فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دیتا ہے، مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اب ایک اور اس کی یوں بھی تعریف کی جاتی ہے، تھوڑے سے ورڈز جو ہیں وہ چینج ہے، کہ یوں سمجھ لیجئے کہ فعل لازم وہ فعل ہے، فعل لازم وہ فعل ہے کہ جس کا اثر فقط فاعل تک محدود رہتا ہے۔ کیونکہ مفعول بہ اس کا ہوتا ہی نہیں، فاعل تک ہی اثر اس کا محدود رہتا ہے، یعنی یہ کہ اس کی جو حد ہے اثر کی، جو اس کے فعل کے اثر کی جو حد ہے وہ صرف اور صرف فاعل تک ہے، مفعول بہ تک نہیں ہے۔ تو اس کا اثر فقط فاعل تک محدود رہتا ہے، مفعول بہ تک نہیں پہنچتا، جیسے کہ خرج زید، وہی والی مثال آپ دوسری تعریف میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں فعل متعدی کیا ہوگا۔ فعل متعدی، آپ نے ابھی فعل لازم کی تعریف سمجھی نا، تو بس اب آپ کو فعل متعدی کی تعریف سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو فعل متعدی کی تعریف ہے یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور وہ کیا؟ کہ فعل متعدی وہ فعل ہے، فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا معنی صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل نہ ہو۔ ابھی ہم نے فعل لازم کی تعریف یہ پڑھی کہ فعل لازم وہ فعل ہے کہ جس کا معنی فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے، اور اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا معنی فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا معنی فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل نہیں ہوتا بلکہ یہ مفعول بہ کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ضرب زید بکرا، زید نے بکر کو مارا۔ اب کیسے پہچانیں گے کہ مفعول بہ کا تقاضا کر رہا ہے یا نہیں؟ تو اس کا آسان سا طریقہ، آپ فقط فاعل کے ساتھ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں اور پھر وہی 3 سوال کریں، اور اگر کوئی سینس بنتا ہوا نظر آ رہا تو آپ پہچان لیں کہ یہ فعل کون سا فعل ہے، یہ فعل متعدی ہے۔ اور اگر سینس بنتا ہوا نہیں نظر آ رہا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ فعل لازم ہے۔ تو اب ہم اس سے سوال کر کے دیکھتے ہیں، ضرب زید، زید نے مارا، زید نے مارا کسے؟ بالکل سینس بن رہا ہے، زید نے مارا کس کو؟ سینس بن رہا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ یہ ضرب ایک ایسا فعل ہے جو مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے، اس کے بغیر مکمل مفہوم حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں یوں کہوں، ضرب زید، زید نے مارا کس کو مارا؟ بکرن، بکر کو مارا۔ ضرب زید، زید نے بکر کو مارا۔ اب مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہے۔ تو ضرب ایک ایسا فعل ہے جو مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے، اسی وجہ سے یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے جو مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اس کی ایک اور تعریف، جیسے ہم نے اس کی فعل لازم کی 2 تعریفات پڑھی تھیں، بس اس کی بھی 2 تعریف آپ پڑھیں کہ اس کی ایک طرح سے تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ یہ وہ فعل ہے، یہ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر
فاعل کے ذریعے سے، جس کا اثر فاعل کے ذریعے سے مفعول بہ تک پہنچتا ہے، تو یعنی یہ کہ اس کا اثر فقط فاعل تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر فاعل کے ذریعے سے مفعول بہ تک پہنچتا ہے اور یہ مفعول بہ کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، تو آپ کی سمجھ میں یہ تقسیم نمبر 1 آ گئی ہوگی۔ اس کی وجہ ایک مرتبہ دوبارہ سے اعادہ کر لیں کہ اس تقسیم کو کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں مفعول بہ کی ضرورت و عدم ضرورت کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے۔ کتنے حصوں میں کیا جا رہا ہے؟ 2 حصوں میں کیا جا رہا ہے، ایک فعل فعل لازم اور ایک فعل فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہوگا جس کا معنی فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے گا، مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرے گا، جیسے کہ خرج زید، زید نکلا۔ اور فعل متعدی وہ فعل ہوگا جس کا معنی فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل نہیں ہوگا، یہ مفعول بہ کا تقاضا بھی کرے گا۔ تو یہ آپ نے ایک تقسیم آپ نے اس کی سمجھ لی۔